پیر صاحب کے والد صاحب بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں نہر کے کنارے پر. تو نہر کے کنارے میں بیٹھے وضو کرتے کرتے پانی کے اندر سیب آ گیا. جب سیب اٹھایا، کھا لیا، کھانے کے بعد خیال آیا اف اللہ، یہ تو میں نے غلطی کی ہے، یہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، پتہ نہیں کس کا سیب تھا جو میں نے اٹھا لیا ہے اور کھا لیا ہے. تو اب سوچا کہ کسی طرح سے مالک سے جا کے معافی مانگی جائے. جس رخ سے پانی آ رہا تھا ادھر کو چل پڑے. چلتے چلتے رستے میں ایک باغ آیا. اس باغ کے اندر وہاں پہ موجود شخص سے پوچھا کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا جی میرا ہے. تو کہا کہ ایک سیب یہاں سے پانی کے اندر تیرتے تیرتے فلاں جگہ تک پہنچا، وہاں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں نے اٹھا کے کھا لیا. تو اب اللہ کا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھ لے کہ تو نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھایا تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نے کھا لیا ہے، اب مجھے کیا کر دو، معاف کر دو. وقت کا ولی کہہ رہا ہے ایک سیب ہے، ہماری طرح نہیں ہے جو دکان سے جا کے اٹھا کے کھایا ہو، پانی کے اندر تیرتا ہوا آ رہا ہے اور کھا رہے ہیں. ہم تو جب کسی دوست کے ہاں گھر جاتے ہیں، پانی کی بوتل اٹھانے لگتے ہیں تو بیچ میں فروٹ نظر آتا ہے تو ہمارے منہ سے پانی نکل آتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ پیر صاحب وہاں گئے، مجھے کیا چاہیے، معافی چاہیے. تو اس وقت اس نے کہا کہ آپ کو معافی مل سکتی ہے، آپ کو معاف کر دوں گا، مگر 10 سال آپ کو اس باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، اس کی گوڈی کرنی ہوگی، اس کی چوکی کرنی ہوگی، اس کو پانی لگانا ہوگا، اس کا خیال کرنا ہوگا. کتنا عرصہ؟ 10 سال. جرم کیا تھا، ایک سیب ہی تو کھایا تھا، اور اس میں جرم بنتا ہی نہیں ہے، وہ تو خود ترتا ہوا آیا تھا نا، خود جا کے تو نہیں توڑا. لیکن جب اللہ کے ساتھ لو لگ جاتی ہے تو پھر اللہ پاک غلط کاموں میں ایسے خود بخود ہمارے دلوں کے اندر بے چینی پیدا کر دیتے ہیں. سیب کھاتے ہی ایسی بے چینی پیدا ہوئی، کہا مجھے منظور ہے، 10 سال کی غلامی مجھے منظور ہے، سخت گرمی سخت سردی میں گوڈی کروں گا، سخت سردی گرمی میں پانی لگاؤں گا، دیکھ بھال کروں گا، مجھے معافی چاہیے. 10 سال آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہوں. جب 10 سال ہو گئے، 10 سال پورے ہونے کے بعد پھر مالک کے پاس گئے، سرکار اب 10 سال ہو گئے، اگر آپ کی طرف سے معافی بھی ہو اور اجازت بھی ہو تو میں چلا جاؤں. کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی اجازت بھی نہیں ہے اور معافی بھی نہیں ہے. کیا کرنا ہوگا؟ میرے پاس میری بیٹی ہے، وہ ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا، ایک آنکھ سے کانی ہے، ایک پاؤں سے لنگڑی ہے، ایک کان سے بہری ہے، ڈوری جس کو پنجابی میں ڈوری کہتے ہیں، اس کا ایک ہاتھ نہیں کام کرتا، ایک کان نہیں کام کرتا، ایک پاؤں نہیں کام کرتا، ایک آنکھ نہیں کام کرتی. ایسی بیٹی میرے پاس ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، بری کر دیتا ہوں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ کو معافی دیتا ہوں. تو اب اس وقت کے ولی نے کہا جی مجھے منظور ہے. کیا 10 سال کی غلامی کے بعد ایک ایسے عضو والی بیوی منظور ہے مجھے، لیکن مجھے اصل میں چاہیے کیا؟ معافی چاہیے. اب پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں لے چلتا ہوں. لے گئے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی، بیوی کو گھر لے گئے. اب وہاں پہ رات گزارنے لگے، دیکھا دونوں ہاتھ بھی ٹھیک، دونوں پاؤں بھی ٹھیک، دونوں آنکھیں بھی ٹھیک، دونوں کان بھی ٹھیک. تو پھر وہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ان کی طرف خیال نہ گیا. پھر رات ایسے ہی گزاری عبادت میں بیوی سے دور رہ کے. واپسی صبح ہوئی تو چلے گئے. کہا سرکار آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس بیٹی ہے، ایسی ایسی ہے، تو آپ نے کہیں بھول کے کوئی دوسری بیٹی تو نہیں مجھے دے دی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے مجھے جو بتلائی ہے وہ اور ہو، جو دی ہے وہ اور ہو. فرمایا نہیں وہی ہے جو میں نے آپ کو کہی تھی. تو پھر پوچھا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا ایک ہاتھ نہیں کام کر رہا، ایک آنکھ نہیں کام کر رہی، ایک پاؤں نہیں کام کر رہا، تو کیا ہے وہ؟ اس کے تو سارے اعضاء پورے ہیں، نہ بہری ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ کانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ میری بیٹی جب سے جوان ہوئی ہے نا، آج تک کبھی اس نے کسی غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ ایک آنکھ سے کانی ہے. میری بیٹی کا آج تک کسی غیر محرم سے لین دین نہیں ہوا، کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہاتھ سے خالی ہے.
گھر کی دہلیز سے باہر کبھی قدم نہیں اٹھایا. اس لیے میں کہتا ہوں لنگڑی ہے, ایک پاؤں سے خالی ہے. کبھی کسی غیر محرم کی آواز کان میں نہیں پڑی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بحری ہے. اللہ اکبر. پیر صاحب لے گئے. پھر اللہ پاک نے اسی جوڑی میں سے ایک ایسا لال پیدا کیا جسے آج دنیا مختلف ناموں سے حضور غوث پاک, دستگیر, پیران پیر, شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, مختلف القابات سے دنیا پکارتی ہے. اور پھر جب ان کا تذکرہ آتا ہے, ان کا نام سنتے ہیں, تو ایمان والوں کا دل نرم بھی ہو جاتا ہے اور خوشی سے باغ باغ بھی ہو جاتا ہے.